یہ اب میں اس شخصیت کو آواز دوں گا جنہیں اس مجلس کی تقریر کے فرائض کا انجام دینا ہے، لیکن قبل اس کے میں ان کے ہی اشعار سے ان کو دعوت دوں گا۔ مولانا موصوف عابد رضوی صاحب خطاب کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جو بھی غم حسین کی چھاؤں میں آ گیا، جو بھی غم حسین کی چھاؤں میں آ گیا، سمجھو وہ فاطمہ کی دعاؤں میں آ گیا۔ جو بھی غم حسین کی چھاؤں میں آ گیا، جو بھی غم حسین کی چھاؤں میں آ گیا، سمجھو وہ فاطمہ کی دعاؤں میں آ گیا۔ برچھی سے مار ڈالا مگر دیکھ لو ذرا، اکبر بلند ہو کے اذانوں میں آ گیا۔ برچھی سے مار ڈالا مگر دیکھ لو ذرا، برچھی سے مار ڈالا مگر دیکھ لو ذرا، اکبر بلند ہو کے اذانوں میں آ گیا۔ آئیے میں بڑے ادب اور احترام سے آواز دے رہا ہوں مولانا موصوف خطیب اہل بیت حجت الاسلام والمسلمین علیہ جناب مولانا عابد رضوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنی نورانی تقریر سے مومنین کے قلوب کو منور کریں۔ استقبال کے لیے بلند ترین نعرہ صلوات۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین رحمۃ للعالمین، رسول الثقلین امام الحرمین صاحب قاب و قوسین جد الحسن والحسین ابی القاسم وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم و خطابہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، والذی بعث فی الأمین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ صلوات شہزادی کے حوالے سے یہ مجلس اعزا کا انعقاد ہر سال کی طرح اس سال بھی ہو رہا ہے، اور یہ شہزادی کا کرم ہے، اور یہ شہزادی سے مودت ہے اس ہنگامی موسم میں بھی آپ تشریف لائے۔ یقین جانیے آج آپ موسم کے ہنگام میں شہزادی کو نہیں بھولیں گے تو کل حشر کے ہنگام میں شہزادی ہمیں نہ بھولیں گے۔ شعراء کرام شہزادی کی بارگاہ میں عقیدت بھرے اشعار پیش کر رہے تھے، شہزادی انہیں قبول فرمائے۔ کچھ معروضات مجھے بھی ہدیہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے ایک بات میں تمہیداً کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں کون کس کو کیا کہہ رہا ہے ہم سے کوئی لینا دینا نہیں، کون کس کے حق میں کیا دعا کر رہا ہے ہم سے کوئی مطلب نہیں، کون کس کو کس لقب سے نواز رہا ہے ہم سے کیا لینا دینا، لیکن آخرت کا ہمیں پتہ ہے۔ آخرت میں بخشا وہی جائے گا جس سے شہزادی راضی ہوں گی۔ آخرت کا ہمیں پتہ ہے، کیونکہ کوشش ہوتی ہے کہ عزائے فاطمیہ میں بس معروضات شہزادی ہی کے حوالے سے ہدیہ کیا جائے۔ جتنی مجالس میں نے پڑھی، جتنی پڑھنی ہے مجھے، چونکہ کل میں اعظم گڑھ میں تھا اور یہ اختر بھائی کا حکم ان کی تعمیل میں حاضر ہوا ہوں، اور پھر فوراً مجھے جانا بھی ہے واپس وہیں مجلس کے بعد۔ بہرحال چونکہ ہر سال
اس مجلس کو میں خطاب کرتا ہوں، اور یہ محبت ہے اختر بھائی کی کہ حکم کر دیتے ہیں، بس میں تعمیل حکم میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ شہزادی زہرا تمام بزرگوں کا سایہ سروں پہ برقرار رکھیں، اور مومنین و مومنات کو بطفیل شہزادی کے حفظ و امان میں پروردگار رکھیں، ہر طرح کی بیماری، ہر طرح کی وبا سے محفوظ فرمائے۔ تو میں نے جملہ یہ ہدیہ کیا کہ آخرت میں بخشا وہی جائے گا کہ جس سے شہزادی راضی ہوں گی، چونکہ شہزادی راضیہ بھی ہیں مرضیہ بھی ہیں، راضیہ بھی ہیں اور مرضیہ بھی ہیں۔ میں یہ کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، کیونکہ تسلسل سے میرا مطالعہ ہے شہزادی کے حوالے سے۔ پیغمبر کی حدیث ہے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس سے فاطمہ راضی اس سے میں راضی، اور جس سے میں راضی اس سے خدا راضی، اور جس سے سیدہ ناراض اس سے میں ناراض، اور جس سے میں ناراض ہوں اس سے خدا ناراض ہے، اور خدا سے ناراض ہونے والا کافر ہے۔ حدیث پیغمبر کا نتیجہ یہ نکلا کہ سیدہ کو ناراض کرنے والا کافر ہے۔ یہی تو نتیجہ نکلے گا نا حدیث پیغمبر کا۔ بھائی شعراء کرام ماشاءاللہ ندرت کا اندازہ لگا رہے ہیں، اور حدیث کی معنویت کا بھی اندازہ لگا رہے ہیں، کیونکہ اپنے اعتبار سے شعراء کرام اس کو نظم کرتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو میں گزارش کر رہا ہوں، اور روایت کی روشنی میں آج ہی میں دیکھ رہا تھا، آج کیا کل بھی میں نے آج بھی روایت دیکھی، اور روایت آپ ملاحظہ فرما لیں پہلے، پھر میں آیت کا ترجمہ پھر شہزادی پر معروضات ہدیہ کرتا ہوں۔ جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں تاکہ زیادہ باتیں آپ تک کم وقت میں پہنچا سکوں۔ آج ہی میں روایت دیکھ رہا تھا تو میں چونک گیا۔ پہلی روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، اور دوسری روایت ہے ہمارے 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام۔ عجب روایت ہے۔ امام فرماتے ہیں چھٹے امام علیہ السلام کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے میری دادی کو اذیت دی، وہ لوگ کہ جنہوں نے میری دادی کو ستایا، روایت میں نام ہے اور میں نام نہیں لے سکتا، لیکن انشاءاللہ جو جس طریقے سے ایام عزائے حسین کے ذریعے زمانے کو پتہ چل گیا حسین کا قاتل کون ہے، اسی طریقے سے عزائے سیدہ کے ذریعے زمانے کو پتہ چل ہی رہا ہے کہ شہزادی کا قاتل کون ہے۔ تو حدیث ملاحظہ فرمائے، روایت میں نام ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے میری دادی کو ستایا، پریشان کیا، جن سے میری دادی ناراض ہیں، ان کے حق میں اگر تمام انبیاء اور اگر تمام فرشتے جو اللہ سے تقرب رکھتے ہیں ان کے حق میں سفارش کریں تو اللہ ان کی سفارش کو قبول نہ کرے گا۔ مجھے حدیث تو امام کی تھی، آپ نے داد دیا کہ نہیں دیا مجھ سے مطلب نہیں ہے، حالانکہ اور مجالس میں داد بہت ملی اس جملے پر، لیکن چونکہ یہ اپنا شہر ہے، حدیث مولا کی ہے کہ یعنی اگر انبیاء بھی ان کے لیے سفارش کریں گے ان کی بخشش کے لیے، اور مقرر فرشتے بھی سفارش کریں گے ان کی بخشش کے لیے، تو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ حالانکہ ایسے لوگوں کی سفارش نہ تو نبی کریں گے اور نہ فرشتے کریں گے۔ معصوم کی یہ مثالی حدیث ہے کہ دشمن زہرا جو بھی ہو بخشا نہ جائے گا۔ اب آئیے یہ حدیث بہت توجہ سنیے گا۔ لوگ رواداری سے کام لیتے ہیں، ممبر پہ بیٹھ کر حق زہرا میں کوئی رواداری، نوجوان دوستوں رواداری سے کام لیتے ہیں۔ میں نے کہا آخرت کا تو پتا ہے، یہ بخشا وہی جائے جس سے شہزادی راضی ہوں گے۔ اب اس کے بعد جو حدیث آئی امام علیہ السلام کی، یہ بھی حدیث چھٹے امام کی ہے، ابھی میں 11ویں حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، حدیث پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے، بس آپ غور فرما لیں۔ مولا فرماتے ہیں یہ تو ان کا حال ہو گیا، اور فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جن کے دل میں دشمنان زہرا کی محبت رائی کے دانے کے برابر ہو وہ بخشا نہ جائے گا۔ سننا بھائی تنویر میاں کیا موبائل سیریل رہے ہیں کیا؟ ہاں سلوات پڑھیں عظمت محمد۔ رائی کے دانے کے برابر اگر دشمنان زہرا کی محبت یا طرفداری پیدا ہو گئی تو ہمارے چھٹے امام نے کیا کہا
کہ وہ بخشا نہ جائے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، فقط وہ جہنم میں داخل نہ ہوگا، ذلت کے ساتھ داخل ہوگا۔ اب آئیے ہمارے 11 امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بہت توجہ چاہوں گا، بہت قیمتی حدیث ہے یہ۔ امام فرماتے ہیں 11ویں امام کہ ہم ائمہ اللہ کی طرف سے، ہم ائمہ اللہ کی طرف سے اللہ کی مخلوق پر حجت ہے، اور ہماری دادی فاطمہ ہم ائمہ پر حجت ہیں۔ بہت بڑی حدیث ہے یہ امام علیہ السلام کی، کہ مخلوق خدا پر اللہ کی طرف سے ہم ائمہ حجت ہیں، اور ہم ائمہ پر حجت ہماری دادی فاطمہ ہیں۔ پتہ چلا کہ جو مخلوق خدا کے لیے حجت بن جائے اسے امام کہتے ہیں، اور جو اماموں کے لیے حجت بن جائے اسے سیدہ کہتے ہیں۔ تو یہ 3-4 باتیں میں نے جلدی جلدی آپ کے سامنے گزارش کر دی، 2-3 باتیں میں نے آپ کے سامنے گزارش کر دی۔ اب ایک بات اور مجھے گزارش کرنا ہے کہ ذکر زہرا کیوں ضروری ہے۔ اب یہ گزارش فقط مومنین سے ہے، فقط مومنین سے ہے کہ ذکر سیدہ، ذکر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کیوں ضروری ہے۔ اور فرمائیے گا، دیکھیے یہ ذکر جسے ہم ذکر سیدہ کہتے ہیں، شب شہادت ہے نا، جملہ سنتے جائیے، کائنات کا سب سے بڑا ذکر یہی ذکر ہے۔ کائنات کا سب سے بڑا ذکر ذکر سیدہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ذکر اللہ کو بھی پسند ہے، رسول کو بھی پسند ہے، فرشتوں کو بھی پسند ہے، اور مومنین کو بھی پسند ہے۔ سب سے بڑا ذکر، اور کوئی ایسا صحیفہ نہیں ہے، کوئی ایسی آسمانی کتابیں نہیں ہیں کہ جن میں اللہ نے سیدہ کا ذکر نہ رکھا ہو، سیدہ کا ذکر نہ رکھا ہو۔ بس ایک جملہ اظہر بھائی کے مقتے پر میں کہہ رہا ہوں، اور یہ بھی روایت چھٹے امام علیہ السلام سے ہے جو حدیث کی روشنی میں شیئر کروں۔ پہلے یہ بات میں آپ تک پہنچا دوں، یہ دیکھیے پروردگار عالم نے انوار مصطفیٰ، انوار مرتضیٰ ہے نا، نبیوں کے صلبوں میں رکھا، آدم سے لے کے منتقل ہوتا ہوا آیا، لیکن نور زہرا کو کسی نبی کے صلبوں میں نہیں رکھا۔ پوری ذمہ داری سے شعر جب پڑھ رہے تھے مجھے یہ بات یاد آئی، روایت یاد آئی مجھے، تو میں ہدیہ کر رہا ہوں چونکہ حدیث کی روشنی میں مقطع تھا اظہر بھائی کا، تو بس وہ شعر سن لیجئے کہ نبیوں کے صلبوں میں رسول اور علی کے نور کو اللہ نے محفوظ کیا، حدیث بھی اس کے لیے ہے اور معتبر کتابوں میں حدیث موجود ہے، لیکن نور زہرا کو اللہ نے کسی نبی کے صلبوں میں نہیں رکھا، بلکہ شب معراج ڈائریکٹ نبی کو قاب قوسین پر بلا کر نور زہرا عطا کیا۔ یہ نور زہرا تھا تو کہاں تھا؟ کہا بیت معمور میں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ذرا سی شرح ہو جائے گی شعر کی یہاں پر اظہر بھائی کی، مقطع کی جو مقطع وہ اچھا کہا کہ امام فرماتے ہیں کہ میری دادی کا نور بیت معمور پہ تھا، 70,000 فرشتوں کو اللہ نے معین کیا تھا کہ اس گھر کا طواف کریں کہ جس گھر میں میری دادی کا نور تھا، جسے بیت معمور کہتے ہیں۔ 70,000 فرشتوں کو اللہ نے معین کیا۔ اب زمانہ نہ پوچھے کہ علی خانہ کعبہ میں کیوں پیدا ہوئے، کیونکہ نور زہرا بیت معمور میں تھا تو علی کا کعبے میں آنا ضروری تھا، کیونکہ رشتہ برابر کرنا تھا اللہ کو۔ دیکھیں ذرا سی شرح ہو گئی حدیث کی روشنی میں، کیونکہ رشتہ جو ہے برابر کرنا تھا، تو نور زہرا بیت معمور اور یہ نور علی۔ اور پھر وہ جو شادی کے حوالے سے وہ بھی شعر آیا اظہر بھائی کے شعر میں کہ ستارہ تو وہیں اترے گا کیونکہ سیدہ ہے مرتضیٰ کے لیے، اور آ گئے تھے لوگ
نہ حسب اور نسب کا پتہ، نہ شجرے کا پتہ. دیکھیں ذکر زہرا ہے، تولا بھی ہو ہے اور برات بھی میں کروں گا. اس لیے کہ ذکر سیدہ میں برات بھی ضروری ہے، برات بھی ضروری ہے اور تولا بھی ضروری ہے. نہ حسب کا پتہ نہ نسب کا پتہ. آ گئے سب رشتہ لے کر. نبی نے کہا کہ میں سیدہ کی شادی کا ذمہ دار نہیں ہوں، اللہ کو حق ہے وہ جہاں چاہے سیدہ کا رشتہ طے کرے. تمام اختیار دینے کے بعد نبی سے ایک اختیار اللہ لے رہا ہے، وہ ہے بیٹی کی شادی کا مسئلہ. بھائی بیٹی کا ولی باپ ہوتا ہے. باپ جہاں چاہے وہاں بیٹی کی شادی کرے. گاؤں والے محلے والے کیا کہہ سکتے ہیں؟ بھائی سرپرست ہے، ولی ہے، جہاں چاہے اپنی بیٹی کی شادی کرے. لیکن پروردگار عالم نے تمام اختیار تو پیغمبر کو دیا، لیکن بیٹی کی شادی کا اختیار نہیں دیا. لفظ رکھوں گا، معنیت کو آپ پہچانیں گے. وہ پیغمبر جو اپنی مرضی سے داماد نہ بنائے، وہ پیغمبر کی جو اپنی مرضی سے داماد کا انتخاب نہ کرے، امت کو کس نے حق دیا کہ اپنی مرضی سے جسے چاہے بنا لے؟ اب سلامت رہیں. تو یہ باتیں. اب آخری بات تمہید میں، اور پھر میں آیت کا ترجمہ کرتا ہوں، ورنہ میں پڑھتا رہوں گا چونکہ مضامین بہت سارے ذہن میں ہیں، ادھر ادھر ہو جائیں گے، مجلس غیر منظم اور غیر مرتب ہو جائے گی. تو آخری بات یہ، اس کو بہت توجہ سے سنیے گا، بہت غور سے سنیے گا. آج سماج اور معاشرے میں ہوتا یہ صاحب، بیٹی ہوتی ہے تو لوگ جو ہیں وہ ذرا سے ناخوش ہوتے ہیں، بیٹا ہوا تو خوش ہو جاتے ہیں. صاحب کیوں؟ کہا بیٹا گھر کا چراغ ہوتا ہے، بیٹے سے نسل آگے بڑھتی ہے. تو بیٹی سے نسل کیا نہیں بڑھتی آگے؟ یہ کس نے آپ کو سمجھایا کہ بیٹی سے نسل آگے نہیں بڑھتی؟ جائیے قرآن مجید کا مطالعہ کریے. جن نبیوں کی نسل بیٹوں سے چلی، آج ان کی نسلوں کا پتہ نہیں ہے. اور جس نبی کی نسل بیٹی سے چلی، آج اس کی نسل کائنات کے گوشے گوشے میں موجود ہے. اور جو یہاں پر میں لفظ رکھنے جا رہا ہوں، وہ شہزادی کا عقد 2 مرتبہ ہوا. ایک عرش اعظم پر کہ اللہ نے وہاں عقد پڑھا، اور ایک زمین پر کہ جہاں پیغمبر نے عقد پڑھا. تو یہ 2 مرتبہ شہزادی کا عقد کیوں پڑھا گیا؟ دیکھیے بہت کام آئیں گے جملے آپ کے. جو عقد شہزادی کا عرش پر ہوا، اس عقد کے نتیجے میں ہے ہمارے ائمہ، اور جو عقد شہزادی کا زمین پر ہوا، اس عقد کے نتیجے میں ہے سادات کرام. بھائی صلوات پڑھیں عظمت محمد والے. بس یہ تمہید کا آخری جملہ تھا. اور میں نے تو سورہ جمعہ کی ابتدائی آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ الی آخر. زمین اور آسمان کے مابین جو اشیاء ہیں وہ سب اللہ کی بارگاہ میں تسبیح پڑھتے ہیں. ماں جو ہے یہ غیر ذی عقول کے لیے آتا ہے، غیر جاندار کے لیے آتا ہے. وہ خدا کہ جو ملک ہے، قدوس ہے، عزیز ہے اور حکیم ہے. ملک یعنی بادشاہ، قدوس پاک و پاکیزہ، عزیز ہے صاحب عزت و اکرام، حکیم ہے بغیر منصوبے کے وہ کام نہیں کرتا. حکیم کا مطلب کہ وہ بغیر منصوبے کے کوئی کام نہیں کرتا. وہ خدا کے جو ملک ہے، قدوس ہے، عزیز ہے، حکیم ہے، اس خدا نے امیین میں ایک رسول کو بھیجا. اگر آپ آیت پر غور کریں تب آپ کو اندازہ ہوگا، یہاں پر اللہ اپنی تعریف کر رہا ہے کہ وہ اللہ ایسا ہے کہ جس نے ایسے رسول کو بھیجا. کاش آپ اس کی نازکی کا اندازہ لگا لیں. وہ اللہ ایسا ہے کہ جس نے ایسا رسول بھیجا. پھر رسول کی ذمہ داریوں کا اعلان کر رہا ہے. یتلو علیہم آیاتہ، وہ آیات کی تلاوت کرتا ہے، یزکیہم اور تزکیہ نفس کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ اور قرآن اور حکمت کی کتاب اور حکمت کی وہ تعلیم دیتا ہے. یہ ہے ذمہ داریاں. پہلی ذمہ داری
कुरान की तिलावत, दूसरी जिम्मेदारी तज़किया नफ्स, तीसरी जिम्मेदारी किताब और हिकमत की तालीम देना। हालांकि दोनों शय अलग अलग देखने में है, लेकिन मुफस्सिरीन ने एक ही में उसको समेट दिया। यानी ये 3 जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी अल्लाह बता रहा है। तो पैगंबर इस्लाम की जिंदगी का हर अमल 3 हाल से खाली न होगा, या तो आयात की तिलावत होगी, या तज़किया नफ्स होगा, या किताब और हिकमत की तालीम होगी। भाई काश मेरी बात आप तक पहुंच जाए। या तो किताब और हिकमत की तालीम होगी, जो भी अमल पैगंबर करेंगे उसमें तीनों बातें जो है ये पोशीदा रहेंगी। अब अगर सैयदा आ रही हैं और पैगंबर ताजीम कूट रहे हैं, या तो ये आयात की तिलावत है, या ये तज़किया नफ्स है, या तो किताब और हिकमत की तालीम है। भाई सलवात पढ़े अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद। यानी जिम्मेदारी अल्लाह ने पैगंबर की बताई है कि मेरे हबीब की ये जिम्मेदारियां हैं, आयात की तिलावत करना, तज़किया नफ्स करना, किताब हिकमत की तालीम देना। तो जो भी अमल होगा पैगंबर का, उस अमल में यही देखा जाएगा, या तो वो आयात की तिलावत है, या तज़किया नफ्स है, या किताब हिकमत की तालीम है। काश मेरी बात आप तक पहुंचे। और एक जुमला मैंने इजमाली तौर पर एक मजलिस में हदिया किया था, वहां पर मेरे पास वक्त नहीं था कि मैं इसकी शरह करता। आज जरा से मैं इशारा कर रहा हूं, शब शहादत है और मुनासबत से मजलिस है, जरा से मैं आज फिर शरह कर रहा हूं कि जब शहजादी बज़्म पैगंबर में आती थी, मोतबर किताबों ने लिखा है, कोई ये हमारी किताब की तो बात है नहीं, जब शहजादी बज़्म पैगंबर में आती थी तो पैगंबर ताज़ीम में खड़े हो जाते थे और चंद कदम आगे बढ़ते थे, इस्तकबाल करते थे और फिर अपनी जगह पर शहजादी को बिठाते थे। ये पूरी रवायत आपके पेश नजर है। तो सवाल यहां पर यह कायम होगा कि आखिर पैगंबर ताज़ीम सैयदा में क्यों उठ रहे हैं? है ना, सवाल ये होगा, क्या एक बाप अपनी बेटी के एहतराम में उठ रहा है? अगर ऐसा है तो सुन्नत पैगंबर का फिर तकाजा ये होगा कि सुन्नत को पूरी करने के लिए हर बाप अपनी बेटी की ताज़ीम में उठे। यही होगा ना। लेकिन आज किसी बाप पर सुन्नत नहीं है कि बेटी की ताज़ीम में उठे। मैंने कहा किसी मजलिस में इजमाली तौर पर पेश किया था, आज जरा से मैं शरह करूंगा आपके सामने। तो फिर ये पैगंबर क्यों उठ रहे हैं? क्योंकि पैगंबर कह चुके हैं फातिमा तो बज़तु मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है, मेरा टुकड़ा है। अब अलग से ये ना लगे जिगर का टुकड़ा के दिल का टुकड़ा ना, ये हदीस का तर्जुमा नहीं है। फातिमा तो बज़तु मिन्नी, बात खत्म हो गई। फातिमा मेरा टुकड़ा है, मतलब क्या है? अगर मैं नबी हूं तो ये नबूवत का टुकड़ा है। नाजुक सी बात कह रहे, अहले अदब अहले इल्म बैठे हुए हैं। अगर मैं नबी हूं तो ये नबूवत का टुकड़ा है, अगर मैं रसूल हूं तो ये रिसालत का टुकड़ा है, ये मेरा टुकड़ा है। तो मतलब यही समझ में आया कि यहां पर बाप बेटी का एहतराम नहीं कर रहा है, एक साहिबे मनसब का एहतराम कर रहा है। हदीस की रोशनी में, कुरान की रोशनी में वास्तव में बात वाज़े कर दूंगा, मगर अभी हदीस की रोशनी में यही बात समझ में आ रही है। लेकिन जरा से मुश्किल अभी ये पैदा हो जाएगी कि पैगंबर ताज़ीम सैयदा में इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि वो जुज़्वे रिसालत हैं, रिसालत का टुकड़ा है। तो एक साहिबे मनसब की ताज़ीम में उठ रहा है। अगर मनसब ही बुनियाद है ताज़ीम ज़हरा के सिलसिले में, तो अली भी तो इमाम है। बात जरा से उलझ जाएगी, लेकिन बहुत आसानी से मैं बात बच्चों तक और नौजवान भाई तक पहुंचा दूंगा। बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं, अहले अदब बैठे हुए जो मेरी बात की तायद करेंगे। अगर मनसब ही मेयार और बुनियाद है सैयदा की ताज़ीम में, तो फिर अली भी तो इमाम है। कोई ऐसी किताब हमें न मिली, कोई ऐसी रवायत हमें न मिली, कोई ऐसी हदीस हमें न मिली कि अली आए हो और पैगंबर उठे हो इस बुनियाद पर कि ये इमाम है। भाई काश मेरी बात आप तक पहुंच जाए। इस बुनियाद पर मौला उठे हो, इस बुनियाद पर रसूलुल्लाह उठे हो मौला के आने पर कि अली आए हैं साहब, ये इमाम है, लिहाजा ताज़ीम उठना चाहिए, लेकिन नहीं उठे। अगर मनसब ही बुनियाद था
تو علی کی تعظیم میں بھی اٹھتے کہ ایک صاحب منصب کا احترام کر رہا ہے. لیکن جب سیدہ آتی تھی تو نبی اٹھ جاتے تھے, جتنی مرتبہ آتی تھی اتنی مرتبہ اٹھتے تھے. اور کیوں؟ کیونکہ جزو رسالت ہیں. ایک صاحب منصب کی تعظیم کر رہا ہے. تو علی بھی تو امام ہے, تو ان کی تعظیم اٹھا نہیں اٹھے. معاملہ بس اتنا ہے, چونکہ ابھی نبوت کا سلسلہ ہے. امامت کا سلسلہ اس وقت شروع ہوگا جب نبی دنیا سے جائے گا. اس کی نازک سی بات کہہ رہا ہوں اور اس پر آپ غور فرما لیں کہ ابھی تو نبوت کا سلسلہ ہے, ابھی تو رسالت کا سلسلہ ہے. بھائی جب رسول دنیا سے جائے گا تب علی آئیں گے امام بن کر. علی تو ازل سے امام ہے, لیکن جب تک رسالت موجود ہے منصب امامت آئے گی نہیں. بھائی کاش میری بات آپ تک پہنچے. بھائی رسالت جب جائے گی تب امامت آئے گی. یا میں ایک آیت پڑھ دوں آپ کے سامنے, آپ اس کا اندازہ لگا لیں. سورہ نشرہ کی آیت ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. یہ خطاب ہے پیغمبر سے, آج وہ چھوٹی سی ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, اے میرے رسول جب کار رسالت کو انجام دے لینا تو منصب علی کے حوالے کر دینا. عربی میں فے آتا ہے فوریت کے لیے, بغیر فاصلے کی جہاں بات ہوتی ہے وہاں پر فے کا استعمال ہوتا ہے. جیسے انی خالقم بشرم متین فَإِذَا سَوَّيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَوْلَهُ سَاجِدِينَ. میں مٹی سے ایک بشر بنانے جا رہا ہوں, جب بنا لوں, سجا لوں, سوار لوں. فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, جب اس میں روح ڈالوں تو بغیر فاصلے کے, بغیر تاخیر کے سجدے میں چلے جانا. فوراً, یعنی فے عربی میں آتا ہے بغیر فاصلے کے لیے, فوریت کے لیے. تو دو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, رسول جب کار رسالت سے فارغ ہو جانا تو منصب علی کو دے دینا, علی کو دے دینا. لفظ فے کا استعمال کیا اللہ نے آیت میں, اسی فے کا استعمال پیغمبر نے غدیر خم کے میدان میں کیا. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. اسی فے کا استعمال نبی نے غدیر میں کیا. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کے علی مولا. تو جس دن یہ اعلان ہو جائے گا, کاش میری بات آپ تک پہنچ جائے, اور پیغمبر جب دنیا سے چلے جائیں گے تب علی منصب امامت پر فائز ہوں گے. اب سمجھے کہ علی کی تعظیم کو کیوں نہ اٹھے اور سیدہ کی تعظیم میں کیوں اٹھے. علی منصب امامت پر فائز ہوں گے نبی کے جانے کے بعد, اور سیدہ رسول کی زندگی ہی میں شریک کار رسالت ہے. ایک سلوات پڑھیں بابا سے بلند. تو دیکھیں بھی میں آیت کو آگے بڑھاتا ہوں, جو کہ باتیں تو ہیں انشاءاللہ دھیرے دھیرے میں پہنچا دوں گا آپ تک. بس وقت کا بھی مجھے خیال ہے انشاءاللہ 1 گھنٹے کے اندر میں مجلس کو مکمل کر دوں گا, آپ ایک دم مطمئن ہو کر بیٹھیں. تو جو پیغمبر کام کریں, یا تو وہ آیات کی تلاوت ہے, یا وہ تزکیہ نفس ہے, یا کتاب و حکمت کی وہ تعلیم ہے. یہ ہے پیغمبر کی زندگی کا مرحلہ جو ایسے ہی گزر رہا ہے. اس کے بعد جو آیت نے کہا کہ اس سے پہلے یہ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے, یعنی نبی جب آئیں گے تبلیغ کر کے اچھا انسان انہیں بنائیں گے, اس سے پہلے کیا یہ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. اب دیکھیے ذرا سے یہاں پہ غور فرمائیے گا کہ نبی سے پہلے جو ہو رہا تھا وہ کھلی ہوئی گمراہی, جو نبی سے پہلے ہوا وہ کھلی ہوئی گمراہی. اب اگر وہی کام نبی کی امت کرے
دیکھیے غور فرمائے کہ اس کا مطلب کہ وہ کھلی ہوئی گمراہی میں ہے. بھائی نبی سے پہلے گمراہی تھی، کیا تھی؟ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور پیغمبر نے پھر بیٹی کی تعظیم کی اور بیٹیوں کی عظمت و وقار کو بتایا. اب اگر امت میں کوئی اپنی بیٹی کو ستائے، اس کا مطلب وہی کام کر رہا ہے جو کام نبی کے آنے سے پہلے ہو رہا تھا، اور یہ کھلی ہوئی گمراہی میں ہے. لفظ یہ ہے یہاں پر، اور بہت آہستہ سے کہہ رہا ہوں، اور یہ بات آپ اس کو محفوظ کر لیں گے. اگر امتی خود اپنی بیٹی کو ستائے، احترام نہ کرے، تو کھلی ہوئی گمراہی میں. اگر کوئی امتی نبی کی بیٹی کو ستائے، اس کا مطلب یہ اسی زمانے میں پہنچ گیا کہ جب کھلی ہوئی گمراہی پھیلی تھی. بھائی صلوات پڑھیں عظمت محمد والے کو. اب ایک بات اور میں گزارش کر رہا ہوں، چونکہ ہر جگہ اس بات کو میں نے پیش کیا ہے، یہاں بھی پیش کر رہا ہوں. امت کا جو یہ احترام ہے نا، کس بنیاد پر ہے؟ حالات حاضرہ پر آپ ذرا سے نظر رکھیے، اور پھر جملہ اس کو بھی سن لیجئے کہ امت کا احترام کس بنیاد پر ہے. صاحب یہ رسول کے امتی ہیں، تو احترام کس بنیاد پر ہے؟ پیغمبر کی نسبت کی بنیاد پر ہے نا. کیونکہ ہم امت اس لیے محترم ہے کیونکہ پیغمبر کی نسبت ہے، اس لیے محترم ہے نا امت. جس دن نسبت پیغمبر ہٹ جائے، امت ذلیل ہو کے رہ جائے گی، ہے نا. ٹھیک ہے، اب بعد میں کیا گزارش کرنے جا رہا ہوں کہ امت محترم ہے نسبت پیغمبر کی بنیاد پر. جس دن پیغمبر کی نسبت ہٹ گئی، امت ذلیل ہو گئی. مشاہدہ آپ نے کیا کہ نہیں کیا؟ جب تک پیغمبر کی نسبت رہی، غور فرمائے، جب تک پیغمبر کی نسبت رہی قابل عزت رہا، پیغمبر کی نسبت ہٹ گئی لعنتی ہو کے رہ گیا. نام میں لیتا نہیں کسی کا ممبر سے، بلا وجہ زبان کا ذائقہ میں خراب کروں، لیکن آپ خود سمجھ گئے. تو امت محترم کس بنیاد پر ہے؟ پیغمبر کی نسبت کی بنیاد پر. اب یہ نسبتوں کا کتنا احترام ہے یہ بھی سن لیجئے. امام اعظم ابو حنیفہ، کوئی پریشانی نہیں نام لینے میں، امام اعظم یہ آ رہے تھے، مطلب مدینے میں کہیں جا رہے تھے، بیت الشرف سے ہمارے چھٹا امام آ رہے تھے. بس نسبت ذہن میں رکھیے گا اور نتیجہ بہت اچھا نکالوں گا میں شہزادی پر. بس نسبت پر اس کو ذہن میں رکھ، نتیجہ بہت خوبصورت نکلے گا شہزادی پر. تو امام آ رہے تھے بیت الشرف سے، اور یہ امام اعظم ہے. تو امام کے ہاتھ میں عصا تھا. تو انہوں نے طنز کیا امام علیہ السلام پر کہ نوجوان ہو اور عصا کا سہارا لے کے چلتے ہو. تو امام علیہ السلام نے کہا کہ دیکھیے صاحب، میں عصا کا سہارا لے کے نہیں چل رہا ہوں، یہ عام عصا نہیں، یہ عصائے پیغمبر ہے، یہ رسول اللہ کا عصا ہے، یہ عام عصا نہیں ہے. جیسے امام اعظم نے سنا تو دوڑے اور چاہا کہ اس عصا کا بوسہ لیں، چومیں عصا کو. امام نے پیچھے کر لیا، کہا رے عصا باہر سامنے کریے، میں بوسہ لوں گا، پیغمبر کا عصا ہے. کہا کیوں؟ پیغمبر کا عصا ہے تو کیا ہوا؟ کہا نسبت ہے پیغمبر سے، تو یہ محترم ہے کہ نہیں؟ یہاں پر تو نقطہ تو دو ہے. ایک محرم کا نقطہ ہے کہ تمہارا امام عصائے پیغمبر کا احترام کر کے بوسہ لے تو جائز ہے، ہم نواسے کا تعزیہ چومے تو بدعت ہے. اور دوسرا جو نتیجہ ہے وہ شہزادی پر ہے. امام علیہ السلام نے عصا جو ہے وہ پیچھے کر لیا اور کہا کہ صاحب سامنے کریے، میں بوسہ لوں گا، یہ عصائے پیغمبر ہے، پیغمبر سے نسبت پیدا ہو گئی ہے اس میں. تو امام علیہ السلام اپنا ہاتھ آگے کر دیا کہ اگر بوسہ لینا ہو تو ان ہاتھوں کا بوسہ لو، یہ گوشت، یہ خون، یہ ہاتھ رسول اللہ کے ہیں. سلامت رہیں اور مولا آپ کو نظر بد سے بچائیں. آپ سلامت رہیں، مولا آپ کو نظر بد سے بچائیں. یعنی امام اعظم نے بتایا عصا ہے، اگر
اگر نسبت پیغمبر پیدا ہو جائے تو قابل احترام ہے، تو سوچو وہ سیدہ کتنی قابل احترام ہوں گی کہ جن کے احترام میں پیغمبر اٹھا کرتے تھے۔ صلوات پڑھیں عظمت محمد والے۔ وہ شہزادی کتنی قابل احترام ہوگی کہ جن کے احترام میں پیغمبر اٹھا کرتے تھے، اور یہاں تو نسبت کا احترام ہو رہا ہے، تو رسول کی بیٹی کا کتنا احترام ہونا چاہیے، دختر پیغمبر کا کتنا احترام ہونا چاہیے کہ جہاں پیغمبر احترام میں اٹھتے تھے۔ اگر آپ غور فرمائیں اور تاریخ کا مطالعہ کریں تو مرکزیت جس ذات کو حاصل ہے وہ شہزادی کی ذات ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، قرآن مجید کا مطالعہ کر لیجئے، وہ سورہ پڑھ لیجئے کہ جو اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی، وہ آیتیں پڑھیے جو اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہیں، اس میں مرکز کس کو بنایا گیا؟ شہزادی زہرا کو بنایا گیا۔ اب آئے مودت آپ پڑھیے تو مرکزیت کس کو ہے؟ شہزادی کو ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ قربا کا لفظ آیا ہے۔ اب میں ذرا سے شرح کروں جو علماء تفسیر نے کیا ہے، اسی میں سے میں شرح کر رہا ہوں کہ پیغمبر آپ اس سے کہیے اجر رسالت میں کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے یہ مودت اختیار کریں۔ لفظ محبت بھی نہیں آیا، اور شہزادی کے لیے الفاظ ایسے ہونے چاہیے کہ جو ان کی عصمت کے شان ہو، کیونکہ یہ بارگاہ عصمت ہے۔ یہاں بولنے کے لیے شعور ہونا چاہیے، یہاں بولنے کے لیے عقل ہونا چاہیے، کہ یہ بارگاہ عصمت میں بولنے کے لیے شعور ہونا چاہیے، الفاظ ایسے ہوں جو ان کی شان کے مطابق ہوں۔ لفظ مودت رکھا ہے اللہ نے، مودت، اس لیے شہزادی کے لیے لفظ محبت بھی نہیں آتا، لفظ مودت اس میں بڑی معنویت ہے۔ اور یہاں پر جو لفظ قربا آیا ہے یہ مؤنث کا صیغہ ہے، عورت کے لیے ہے، بروزن صغرا بروزن کبرا۔ توجہ چاہوں گا، اہل علم کی توجہ چاہوں گا، اہل علم کی توجہ چاہوں گا۔ مودت ہے قربا سے، یہ مؤنث کا صیغہ، اور تاریخ چہاردہ معصومین میں ایک ہی تو خاتون ہے سیدہ۔ اب ذرا ٹھہریے گا اور سنیے گا، مجھ سے بھائی توجہ سنیے گا، اور تمام مومنین کے میں خصوصاً توجہ چاہوں گا اس بات پر، اور اگر خطابت میں نیا پن ہو تو دعا سے نواز دیجئے گا۔ مرکزیت آیت مودت میں کس کو؟ شہزادی کو حاصل ہے نا، اور لفظ جو قربا آیا ہے یہ مؤنث کا صیغہ ہے، بروزن صغرا بروزن کبرا۔ سنیے گا، اگر خطابت میں نیا پن ہو تو دعا سے نواز دیجئے گا، ورنہ کوئی شکوہ کوئی گلہ نہیں ہے، الحمدللہ بہت داد مل چکی ہیں جملوں پر۔ تو یہاں مودت میں مرکزیت شہزادی کو حاصل ہے، اور پھر نزول آیت تطہیر میں مرکزیت پھر وہیں شہزادی کو۔ پہچانوانا تھا وہ قربا ہیں کون کہ جن کی مودت اجر رسالت ہے۔ تو چادر کے نیچے اس مرکز کے ذریعے سب کو پہچانوایا گیا، فاطمہ ان کے بابا، ان کے شوہر، ان کے بچے۔ بھئی یہ قربہ ہے کیا؟ تو اسی قربے کو تو چادر تطہیر میں سمجھایا جا رہا ہے نا، فاطمہ ان کے بابا، ان کے شوہر، ان کے بچے۔ اللہ اجر رسالت میں قربہ کی مودت مانگ رہا ہے۔ اب جس کی نسبت سیدہ سے ہوگی وہ قربہ میں ہے، اور اس سے مودت واجب ہے، کیونکہ اللہ نے اجر رسالت میں رکھا۔ اب علی سے مودت اس لیے ہوگی کہ زہرا کے شوہر ہیں، حسنین سے مودت اس لیے ہوگی کہ زہرا کے بچے ہیں، رسول اللہ سے مودت اس لیے کہ زہرا کے بابا ہیں۔ سلامت رہیں اور مولا آپ کو نظر بد سے بچائیں۔ آیت کو آپ نے آیت سے ملایا تو بات واضح ہو گئی۔ علی سے مودت اس بنیاد پر کہ شہزادی کے شوہر ہیں، حسنین سے مودت اس بنیاد پر، مرکزیت وہی ذات ہے نا کہ شہزادی کے بچے ہیں۔ رسول اللہ سے مودت کس بنیاد پر؟
کہ شہزادی کے والد ہیں، تو ٹھہر کے جملہ کہہ چکا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں، اہل بیت محمد کے رشتہ دار کا نام نہیں ہے، اہل بیت فاطمہ کے رشتہ دار کا نام ہے۔ آیت کے ذریعے بات تو سمجھ میں آ گئی کہ اہل بیت کا تعارف بھی ہو گیا کہ اہل بیت ہیں کون، اور پہچان بھی ہو گئی اہل بیت کی۔ اب اگر یہ دیکھ کون اہل بیت، دیکھنا اس کی نسبت زہرا سے کیا ہے، اسم معیار پر آپ سمجھیے کون ہے اہل بیت، اور ہمارا آپ نے۔ اب یہ دوسری بات یہ سن لیجئے، یہ کہ فاطمہ میرا ٹکڑا، میں نے اس کی شرح کی، ایک شرح اور میں آپ کے سامنے کروں گا اور بہت توجہ چاہوں گا۔ فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں۔ اب ظفر بھائی جیسے شاعر سامنے بیٹھے، اختر بھائی اور شہرزاد بیٹھے ہوئے ہیں، اور شاید یہ اس کا اندازہ لگائیں گے کہ لفظ میں معنویت کتنی ہے۔ فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں۔ تاریخ نسواں میں ایک ہی تو ذات سیدہ ہے کہ جس کے پہلو میں مامتا کے دو رخ ہیں، اپنے بچوں کی بھی ماں ہے، اپنے باپ کی بھی ماں ہے۔ اس کی نوعیت کا اندازہ آپ نے لگایا کہ اپنے بچوں کی بھی ماں ہے، اپنے باپ کی بھی ماں ہے۔ فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں، اپنے باپ کی ماں۔ حدیث اور یہ شہزادی کا لقب ہے، حدیث کی شکل میں آئی ہے۔ اس حدیث کا فائدہ کہاں ظاہر ہوگا؟ کہیں تو فائدہ ظاہر ہونا چاہیے۔ پیغمبر نے یوں تو کہا نہیں کہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں، یقیناً شفقت ہے، اس طریقے سے باپ پر شفقت کی کہ پیغمبر کو ماں کہنا پڑا، لیکن قول حکیم حکمت سے تو خالی ہوتا نہیں، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت تو پوشیدہ ہے کہ رسالت نے اپنی ماں بتایا سیدہ کو، یعنی فاطمہ رسالت کی ماں ہے، کیا بات ہے، واہ واہ، فاطمہ نبوت کی ماں ہے، تو حکمت کیا پوشیدہ ہے۔ پڑھیے قرآن مجید اور مطالعہ کریے۔ جناب عیسیٰ جب دنیا میں آئے تو قوم والے آ گئے، اور آنے کے بعد کہا بچہ کیسے عالم وجود میں آیا، بی بی مریم سے پوچھا۔ یہ قرآن کا واقعہ ہے اور کوئی کہانی نہیں ہے، کوئی روایت نہیں کہ جس میں بحث ہو کہ صاحب صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے۔ یہ تو قرآن نے واقعہ لکھا ہے کہ ابھی گہوارے میں جناب عیسیٰ آئے ہیں اور قوم والے دندناتے ہوئے آ گئے، اور بی بی مریم تو چپ کا روزہ ہیں، وہ تو منہ پھیرے بیٹھی ہوئی ہیں، اور قوم والے بدتمیزی کر رہے ہیں۔ بتاؤ مریم، بیٹا کیسے عالم وجود میں آیا؟ تمہاری شادی نہیں ہوئی اور مریم ہے کہ منہ پھیرے بیٹھی ہے۔ پتا چلا جب قوم بدتمیز ہو جاتی ہے تو معصومہ منہ پھیر لیتی ہے۔ بدتمیزی پر آمادہ تھی نا وہ، معصومہ کے مزاج یہ بھی سمجھ میں آیا کہ جب قوم بدتمیز ہو جائے تو منہ پھیر لیا جاتا ہے۔ ایک معصومہ کا مزاج قرآن کی روشنی میں یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ جب قوم بدتمیز ہو جاتی ہے تو معصومہ منہ پھیر لیتی ہے۔ جناب عیسیٰ بول پڑے، انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ معصومہ کے منہ مت لگو، آؤ ہم سے پوچھو، ہم بتائیں گے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، کتاب دی ہے، نبی بنایا ہے۔ دسمبر کا مہینہ تو گزر گیا، اس تاریخ سے لے کر آج تک عصمت مریم پر گواہی نہیں مانگی گئی۔ ارے غور فرمائے میرا محترم مجمع، اس تاریخ سے لے کر آج تک عصمت مریم پر گواہی نہیں مانگی گئی۔ کیوں؟ کیونکہ قوم والے سمجھ گئے کہ بچے نے رسالت کا اعلان کر دیا اور رسول کی ماں سے گواہی نہیں مانگی جاتی۔ عیسیٰ نے بتا دیا کہ میں رسول ہوں اور رسول کی ماں سے گواہی نہیں مانگی جاتی۔ دیکھیے کہ قول حکیم حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اسی لیے پیغمبر نے کہا فاطمہ تم رسالت کی ماں ہو، رسالت سے گواہی نہیں مانگی جاتی۔
بھائی صلوات پڑھیں عظمت محمد والے جب یہ ثابت ہو جائے کہ رسول کی ماں ہے تو رسول کی ماں سے گواہی نہیں مانگی جاتی، رسول کی ماں سے گواہی نہیں مانگی جاتی، اس لیے کہ فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ رسالت کی ماں ہے۔ اب لفظ پہچانیے گا، جو رسالت کی ماں سے گواہی مانگے بادشاہ تو ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ میں نے لفظ بہت سنبھال کے احتیاط سے ہدیہ کیا، ورنہ کہیں تو دوسرے انداز کا لفظ آتا، لیکن آپ نے اس کو محسوس کر لیا۔ تو مرکزیت جس ذات کو حاصل ہے وہ ذات سیدہ، آیت مودت میں مرکزیت شہزادی کو حاصل ہے، علی سے مودت ہے، زہرا کے شوہر ہیں وہ علی کہ جو پہاڑ کی بلندی پہ کھڑے ہو کر انگلیوں سے اشارہ کریں اور یہودی آ کے پوچھے علی کیا کر رہے ہو، کیا کہنا، واہ واہ واہ، علی کہے میں کائنات کو رزق تقسیم کر رہا ہوں۔ اب وہ جائے اپنے گھر میں چیوٹی کو پکڑے اور ڈبے میں رکھے اور رکھ کر آئے، یا علی رزق پہنچا دیا، کہاں کائنات کو رزق میں نے تقسیم کر دیا، اس چیوٹی تک بھی رزق پہنچ گیا جسے تو چھپا کے آیا ہے۔ لفظ پہ زور دے رہا ہوں کہ مودت اس لیے علی سے ہے کہ شہزادی کے وہ شوہر ہیں۔ علی رزق بانٹتے بانٹتے کہتے ہیں کہ کائنات میں رزق بٹتا ہے تو میرے وسیلے سے رزق بٹتا ہے۔ اور جب رات کا سناٹا پھیلے، علی دوش پر بوریاں لاد کر کبھی یتیم کے دروازے پر، کبھی مسکین کے دروازے پر، کبھی غریب اور فقیر کے دروازے پر روٹیاں بانٹنے کے بعد جب علی گھر پلٹ کر آئے تو کہے فاطمہ روٹی لا کے دو تاکہ علی کھائے۔ لفظ کو پہچان لیجئے گا، کائنات کو رزق ملتا ہے علی کے وسیلے سے، علی کو رزق ملتا ہے زہرا کے دسترخوان پر۔ بھائی صلوات پڑھیں عظمت محمد والے۔ ایک اور صلوات پڑھنے بابا سے بلند۔ کائنات کو رزق ملتا ہے علی کے وسیلے سے، اور علی اپنا رزق حاصل کریں تو سیدہ کے دسترخوان پر۔ یہ دسترخوان سیدہ نہیں ہے، یہی سے پہچانا گیا کہ کوئی اللہ ہے جو علی کا بھی رازق ہے، جو علی کو بھی رزق دیتا ہے مگر سیدہ کے وسیلے سے۔ اب جو اختلافی مسئلہ ہے اس پر تو میں زیادہ دیر گفتگو نہ کر سکوں گا کہ صاحب کہا گیا کہ پیغمبر کی 3 بیٹیاں اور تھیں، یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے امت میں، اور ہمارے درمیان بھی اختلافی مسئلہ ہے، لیکن میں کوئی بھی بات بغیر عقل و منطق کے نہیں مانتا۔ جو میری اپنی دلیل ہے، جو میری اپنی تحقیق ہے کہ بس ایک لوتی بیٹی ہے شہزادی زہرا، اور اگر امت کو ضد ہے کہ 3 بیٹیاں اور تھیں تو ٹھیک ہے، پھر آپ ہمیں بتائیے کہ مصداق آئے تطہیر کون؟ بھائی چادر تطہیر میں ہمیں زہرا نظر آئیں، اور کون نظر آیا؟ پھر ہمیں اب آئیے مباہلہ کے میدان میں، یہ تو گھر کی بات تھی، چادر کی بات تھی، میدان مباہلہ میں تو آپ نے دیکھا کہ کون آیا؟ ایک ہی بیٹی آئی پیغمبر کے ساتھ، مصداق آئے تطہیر سیدہ، مصداق آیت مباہلہ سیدہ، مصداق سورہ کوثر سیدہ، مصداق سورہ دہر سیدہ۔ تعظیم کریں پیغمبر تو سیدہ کی، سلام کرنے جائیں پیغمبر تو درے سیدہ پر، بچوں کو کھلائیں پیغمبر تو سیدہ کے بچوں کو۔ ارے 3 بیٹیاں تھیں، رہی ہوں گی، جب اللہ اور اللہ کے رسول نے ان کو اہمیت نہیں دی تو ہم کیوں دیں؟
بھائی صلوات پڑھیں عظمت محمد والے ارے 3 بیٹیاں تھیں، ہوں گی، رہی ہوں گی، کہاں تھیں؟ لیکن جب اللہ نے اہمیت نہیں دی اور اللہ کے رسول نے اہمیت نہیں دی، ہم کیوں اہمیت دیں؟ تو یہ مسئلہ تو یہیں پہ ایسے ہی ختم ہو گیا. اب شور مچانے کا تو کوئی فائدہ نہیں. سارا شرف، سارے کمالات تو سیدہ کے دامن میں ہے، کیونکہ فضیلت وہ فضیلت نہیں جو در سیدہ پہ نہ ہو، عظمت وہ عظمت نہیں جو در سیدہ پہ ہاتھ جوڑے نہ کھڑی ہو. اور عظمتوں کا تو یہ عالم ہے، اگر سیدہ آرام کرے تو جبرائیل جھولا جھلائے اور میکائیل چکی چلائے. ہم نے فرشتوں کا نزول اسی گھر میں دیکھا. اور جب پیغمبر سورہ نور کی شرح کر رہے تھے اور شرح کرتے کرتے پیغمبر نے فرمایا کہ کچھ ایسے گھر ہیں اس دنیا میں کہ جنہیں اللہ نے بلندی عطا فرمائی ہے. تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کس کے گھر ہیں؟ کہا وہ نبیوں کے گھر ہیں، وہ نبیوں کے مکانات ہیں کہ جن کو اللہ نے زمین پر بلندی عطا فرمائی ہے. ایک مرتبہ کسی چہیتے صحابی نے اشارہ کیا سیدہ کے گھر کی طرف اور اشارہ کر کے کہا اللہ کے رسول کیا یہ گھر بھی انہی گھر میں شامل ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا بیت فاطمہ افضل من بیوت الانبیاء. ارے فاطمہ کا گھر نبیوں کے گھر سے بلند ہے. فاطمہ کا گھر نبیوں کے گھر سے بلند ہے، افضل ہے. پوچھا کیسے اللہ کے رسول؟ کہا نبیوں کے گھر میں جہاں ہدایت یافتہ رہے وہاں گمراہ بھی رہے. آج میری بات آپ تک پہنچ جائے. اگر نوح نبی تھے تو گھر میں گمراہ بیٹا بھی تھا، گمراہ زوجہ بھی تھی. اگر لوط نبی تھے تو گھر میں گمراہ ان کی زوجہ تھی. لیکن سیدہ کا گھر وہ گھر ہے کہ ساقی کوثر اسی گھر میں، جوانان جنت کے سردار اسی سیدہ کے گھر میں. تو یہ ہے سیدہ کا گھر. تو ہمیں تو کوئی کمال و مناقب میں سیدہ کے برابر نظر ہی نہ آیا. ایک بیوی کو رکھا اللہ نے اسی گھر میں، ہیں تو کنیز. اب آپ گھڑی نہ دیکھیں، اب کروٹیں نہ بدلیں. اب کہاں تقریر ختم ہوگی مجھے نہیں پتا، اس لیے کہ مجھے تو 1 بجے رات میں نکلنا ہے، تو وقت ہی وقت میرے پاس ہے اور میں خصوصاً یہ مجلس پڑھنے آیا ہوں. تو اب بس کروٹیں نہ بدلیں. ذکر زہرا ہے، یہ کائنات کا سب سے بڑا ذکر ہے، اور جو لمحے ذکر میں گزر جائیں اسے ضائع نہ سمجھیے گا. یہاں بھی کامیاب رہیں گے، وہاں بھی کامیاب رہیں گے. تو یہ سیدہ کے جو کمالات ہیں اور جو مناقب ہیں اس کا کوئی جواب نہیں. اللہ نے ایک بیوی کو رکھا، حبش کی تھیں، کنیز تھیں، لیکن گھر میں لا کے سیدہ کے رکھا. حکم رسول سے آئیں، حکم خدا سے آئیں، جنہیں تاریخ میں فضا کہا جاتا ہے. اور فضا کے کیا کمالات ہیں یہ بھی آپ ملاحظہ فرمائیں کہ جناب فضا جو در بطول کی کنیز ہیں ان کے کمالات کیا ہیں اور ان کے فضائل کیا ہیں. معروف کرخی 8ویں امام کے صحابی ہیں. ایک آدمی 8ویں امام سے ملنے کے لیے آیا تو انہوں نے کہا کہ امام آرام فرما رہے ہیں. کہا دیکھو بہت ضروری کام سے آیا ہوں، بہت زیادہ پریشان ہوں، بس امام سے ملاقات کروا دیجئے. کہا امام تو آرام کر رہے ہیں، ہاں تم پریشان ہو، اپنی پریشانی ہمیں بتاؤ. اس نے پریشانی بتائی، معروف کرخی نے اس کا حل بتایا اور وہ چلا گیا. کچھ زمانے کے بعد تو امام کی بارگاہ میں آیا اور امام سے ملاقات کرتا ہے. بار بار امام کی بارگاہ میں نظریں دوڑا رہا ہے. امام نے پوچھا کس کو دیکھ رہے ہو؟ کہا آپ کے صحابی معروف کرخی نظر نہیں آ رہے ہیں. کہا بھی بلاتا ہوں. معروف کو بلایا. کہا یہ تم سے ملنا چاہتا ہے. کہا معاملہ ہے؟ کہا مولا میں پریشانی لے کر آیا تھا، انہوں نے حل بتا دیا اور وہ پریشانی میری دور ہو گئی. کہا کیا پریشانی تھی؟ کہا میرا مکان دریا کے اس پار تھا اور دریا کا پل ٹوٹ گیا تھا، مجھے آنے جانے میں پریشانی ہو رہی تھی تو میں آپ سے ملنے آیا تھا. انہوں نے کہا امام آرام کر رہے ہیں، اپنی پریشانی مجھے بتاؤ، حل میں بتا دوں گا. کہا تم نے کیا حل بتایا؟ تو معروف کرخی نے کہا میں نے اس سے کہا جاؤ میرا نام لے لو یہی بہت ہے. معروف کرخی کہہ دینا یہی بہت ہے. کہا میں جاتا ہوں، ان کا نام لیتا ہوں اور پانی پہ پیر رکھ کے دریا پار کر لیتا ہوں.
تو امام علیہ السلام نے کہا معروف کرخی تو نے میرا نام کیوں نہ بتایا کہ امام کا نام لے لیتا. کہا مولا بتائیے میں نوکر کس کا ہوں؟ کہا میرا غلام کس کا ہوں؟ کہا میرا غلام ہے، میرا خادم ہے، میرا نوکر ہے. کہا وضو کے لیے پانی کون بھرتا ہے؟ کہا تو بھرتا ہے. کہا جب آپ کو وضو کرنا ہوتا ہے آپ کہتے ہیں معروف کرخی پانی لاؤ، اے معروف کھانا لاؤ، دسترخوان بچھاؤ. دن بھر میں 5 مرتبہ میرا نام لیتے ہیں تو ایک معصوم جس کا نام بار بار لے کیا اس کا نام اس میں اعظم نہ بنے گا؟ ارے میرا ایک معصوم جس کا نام بار بار لے، ایک نام معصوم کی زبان پہ بار بار ہے، کیا وہ نام اس میں اعظم نہ بنے گا؟ اب کمال فضا سمجھئے، نبی کہے فضا، علی کہے فضا، سیدہ کہے فضا، حسنین کہے فضا. اب یہ نام اس میں اعظم نہ بنے گا تو کیا بنے گا؟ اس لیے اللہ نے فضا جیسی کنیز جو کنیز سیدہ ہے در سیدہ پہ رکھا اور سیدہ کا آڑ بنا دیا کہ جب بھی تمہیں کبھی کسی موقع پر ذہن میں یہ خیال آئے کہ فلاں کی برابری سیدہ سے کی جائے تو لے آنا، فضا کے مقابلے میں رکھ کے دیکھ لینا. صلوات پڑھے عظمت محمد والے محمد لے آنا اور فضا کے مقابلے میں رکھ کے دیکھ لینا کہ جب وہ فضا کی ہمسری نہ کر پائیں گی تو سیدہ کے ہمسری کیا کریں گی. اس لیے آڑ بنا دیا اللہ نے بی بی فضا کو. اب اگر سلمان کہہ دیں کہ فضا تم جنت میں جاؤ گی تو بی بی فضا کہیں سلمان تو جنت میں جائے گا. اصحاب صفہ میں سے سلمان ہے. کہا کیا تم نہیں جاؤ گی؟ کہا میں تو جنت میں رہتی ہوں، میں تو جنت میں رہتی ہوں. ارے درے زہرا کے علاوہ اور بھی کہیں کوئی جنت ہے؟ سلوات پڑھیں عظمت محمد والے تو امت کو تو شوق ہے صاحب کہ ہیں بیٹیاں ہیں تو کبھی عقل و منطق میں رکھ لیجئے، اگر ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن کسی نے اہمیت نہیں دی کہیں پر تو ہم بھی اہمیت نہیں دیں گے. اور اگر نقلی دلیل پر آ جائیں، وہ نقل نہیں کہ جو بچے امتحان میں کر کے پاس ہو جاتے ہیں، روایت میں اگر آ جائیں، قرآن کی روشنی میں آپ آ جائیں تو وہی سے ثابت ہے کہ ایک لوتی بیٹی ہے سیدہ. اب یہ نقلی یعنی روایت سے دلیل کیا ہے؟ منظر کچھ ایسا ہے جیسے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں مجلس کو خطاب کر رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں سبحان اللہ واہ واہ کہہ رہے ہیں شہزادی کے ذکر پر. تو ایسا ہی کچھ منظر رہا مسجد کا کہ پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں ممبر پر اور رسالت کے پروانے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. بڑا حسین اور خوبصورت یہ مسجد کا منظر ہے کہ پیغمبر ہیں ممبر پر اور رسالت کے پروانے، نئے مسلمان پرانے مسلمان ہر قسم کے مسلمان بس میں پیغمبر میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور حسین منظر یہ ہے اس ممبر کا کہ پیغمبر کے ایک زانو پر بڑا شہزادہ بیٹھا ہے اور پیغمبر کے دوسرے زانو پر چھوٹا شہزادہ بیٹھا ہے. اتنا خوبصورت منظر ہے تو یقیناً فرشتے بھی یہ منظر دیکھنے آ گئے ہوں گے کہ آغوش رسالت میں دو امامتیں بیٹھی ہوئی ہیں. ایک مرتبہ پیغمبر نے توجہ دلائی اور کہا میرے مسلمان بھائیوں اور میرے پیارے پیارے بھائیوں، میری بزم میں آنے والوں، اب یہ روایت میں نہ تلاش کریے گا، یہ میرے اپنے جملے ہیں. پیغمبر نے تو بڑے سیدھی بات بتا دی تھی انہیں کہ میرے پیارے پیارے بھائیوں سنو، میں تم سے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، اس کو تم بھول نہ جانا، ہمیشہ یاد رکھنا. تو جب توجہ دی صحابہ نے اور دیکھا پیغمبر کی طرف، کہا مجھے مت دیکھو، تم دیکھو میرے نواسوں کی طرف، میرے حسن کا چہرہ دیکھو اور میرے حسین کا چہرہ دیکھو. جب صحابہ نے منظر امامت کو درک کرنا شروع کیا تو پیغمبر نے کہنا شروع کیا، یاد رکھو، جان لو، اس کائنات میں دادا اور دادی کی نسبت سے سب سے افضل یہ میرے شہزادے ہیں. ان کے دادا سے افضل کسی کا دادا نہیں، ان کی دادی سے افضل کسی کی دادی نہیں. اس کائنات میں دادا اور دادی کی نسبت سے سب سے افضل یہ میرے شہزادے ہیں، ان کے دادا سے افضل کسی کا دادا نہیں اور ان کی دادی سے افضل کسی کی دادی نہیں. ان کا دادا محسن اسلام ہے، ان کی دادی خدا کے گھر کو سچا کھانا بنا دیتی ہے.
کہا پھر سنو اس کائنات میں نانا اور نانی کی نسبت سے سب سے افضل یہ میرے شہزادے ہیں. ان کے نانا سے افضل کسی کا نانا نہیں, ان کی نانی سے افضل کسی کی نانی نہیں. نانا ایسا کہ جس کی جوتیاں قاب قوسین تک چلی گئیں, اور نانی ایسی کہ جس نے اسلام کی غربت دور کر دی. کہا پھر سنو اس کائنات میں ماں اور باپ کی نسبت سے سب سے افضل یہ میرے شہزادے ہیں. ان کے باپ سے افضل کسی کا باپ نہیں, ان کی ماں سے افضل کسی کی ماں نہیں. کہا پھر سنو اس کائنات میں چچا کی نسبت سے سب سے افضل یہ میرے شہزادے ہیں. ان کے چچا طالب عقیل جعفر طیار سے افضل کسی کے چچا نہیں. کہا پھر سنو اس کائنات میں پھوپھی کی نسبت سے سب سے افضل یہ میرے شہزادے ہیں. ان کی پھوپھی ام ہانی سے افضل کسی کی پھوپھی نہیں. یہ کہہ کے پیغمبر چپ ہو گئے. صحابہ نے کہا ذرا خالہ کے بارے میں بھی تو بتائیے. اللہ کے رسول ذرا خالہ کی نسبت دیجئے. کہا جان لو ان کی کوئی خالہ نہیں ہے. وہی صلوات پڑھے عظمت محمد والے. بیان مکمل ہو گیا. یہ مار صاحب یہ روایت سے دلیل دی ہے میں نے, عقلی دلیل بھی ہے اور عقلی دلیل بھی میں قائم کر سکتا ہوں کہ جب بھی کوئی بات آئے تو عقل و منطق پر دیکھیے تب اسے قبول کریے, کیونکہ اسلام مذہب شعور ہے, اسلام مذہب عقل ہے, جہاں پہ عقل کل علی ہیں اور عقل کل زہرا ہیں. مذہب عقل ہے اور مذہب شعور ہے. جب سنیے تو عقل و منطق میں پرکھیے اور دیکھیے, روایت میں دیکھیے, قرآن کی آیتوں میں دیکھیے یہ کہنے والا کہاں تک صحیح کہہ رہا ہے, کہاں تک اس کی بات میں سچائی ہے. ہر بات کو آنکھ بند کر کے سننے کے عادی نہ بنیے, اسے عقل و منطق پر سمجھیے. بس بیان کو آخری مرحلے سے ملاتے ہوئے بڑی مثالی زندگی تھی شہزادی زہرا کی جو آپ نے گزاری ہے, اور وہ اس کا کوئی جواب نہیں. اور بتایا کائنات کی عورتوں کو کہ دیکھو بچوں کی تربیت ایسے کرو, باپ کا ایسے خیال رکھو, شوہر کے یہ حقوق ہیں. 18 برس کی عمروں میں جو کام نبی نہ کر سکے, انبیاء نہ کر سکے, وہ نمونہ وہ مرقع شہزادی زہرا نے پیش کیا. آپ وصیت سنتے رہتے ہیں شہزادی کی, بس سن لیجئے, یہیں سے مصائب بھی پڑھ دوں گا. اور وصیت کیا ہے شہزادی کی کہ شہزادی کہتی ہیں ابوالحسن کوتاہیوں کو نظر انداز کر دینا. آپ کی آنکھیں نم ہو گئی تو بڑی نورانی مجلس ہو گئی. مصائب بھی تھوڑی دیر میں پڑھوں گا آج چونکہ شب شہادت ہے. ویسے تسلسل سے مجالس ہو رہی تھی, آپ سماعت فرما رہے تھے اور سیرت شہزادی پر روشنی ڈالی جا رہی تھی, اور بڑے بڑے خطیب و ذاکرین آئے اور ان سے آپ نے استفادہ کیا اور سیرت زہرا کو محسوس کیا. تو تھوڑی دیر مجھ سے بھی آپ مصائب بھی سن لیجئے. لیکن یہ آج کی حد تک 2 باتیں اور میں کہوں گا صرف وصیت پر. بی بی کی بی وصیت کرتی ہیں ابوالحسن کوتاہیوں کو نظر انداز کر دینا. معصومہ ہے, بطول ہیں, یہ جملے آنے ضروری نہیں تھے شہزادی کی طرف سے. پھر جملے آئے کیوں؟ کیونکہ جیسے مولا علی کی شادی ہوئی ہے تو غزوات شروع ہو گئے. 8 سال تک علی جنگوں پر مسلط رہے, تو شہزادی کو یہ کہنا چاہیے تھا ابوالحسن تم تو گھر کے باہر رہے, میں تمہاری خدمت نہ کر سکی. یہ نہ کہا, یہ کہا ابوالحسن کوتاہیوں کو نظر انداز کر دینا. یہ جملہ آ کے بتا رہا ہے علی گھر سے باہر ضرور رہے لیکن گھر کی ذمہ داریوں سے غافل نہ رہے. یہ شہزادی کی وصیت ہے. اور ایسی وصیت ہیں کہ جس نے ذہن انسانی کو چونکا دیا. ابوالحسن میرے دشمنوں کو نہ بلانا میرے جنازے پر. دیکھیے عورتوں کا دل بڑا نرم, بہت نازک ہوتا ہے. معاف کرنے کا جذبہ جتنا خواتین میں ہوتا ہے اتنا جذبہ مردوں میں نہیں ہوتا. کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دشمنی ویسے بھی ختم ہو جاتی ہے. نہ جانے کیا ظلم اٹھایا تھا سیدہ پر کہ بی بی تڑپ کے کہتی ہے ابوالحسن انہیں نہ بلانا میرے جنازے پر. اب آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی مصیبتیں برداشت کی. حق کا نہ ملنا یہ کوئی معمولی مسئلہ تھا. جب پلٹ کر آئی ہے نا شہزادی زہرا تو آ کر مسلح پر بیٹھ گئیں. چھوٹی شہزادی آئیں, بی بی زینب آئیں, ام کلثوم بھی آئیں. زینب نے پوچھا یا عجوزہ حل انتے, اے بوڑھی عورت تم کون ہو؟ اللہ آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے, اللہ آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے. 2 قطرہ آنسو بہا لیجئے, شب شہادت ہے.
تاریخ اسلام کی دردناک شب ہے، شب شہادت بطول۔ یا جوزا حل انتے، ترجمہ سنے نوجوان بھائیو، اے بوڑھی عورت تم کون ہو جو اماں کے مصلے پر آ کر بیٹھ گئی؟ کیا گزری ہوگی سیدہ پر کہ بیٹی نہیں پہچان رہی ہے؟ سر اٹھایا کہا زینب میں تمہاری ماں ہوں۔ کہا اماں آپ ہیں، پہچانی نہیں جا رہی ہیں۔ حق نہ ملا، مزمحل اتنی ہو گئی یہ چہرہ پہچانا نہیں جا رہا ہے۔ کہا زینب حق کے ملنے نہ ملنے کا مسئلہ نہیں ہے، میں دربار میں بہت دیر تک کھڑی رہی، کسی نے بیٹھنے کو نہیں کہا۔ جزاک اللہ خیرن جزا۔ آپ ہر مجلس میں شہزادی زہرا کو ان کے بیٹے حسین کا پرسہ دیتے ہیں، لیکن آج کس مجلس کی نوعیت بدل گئی ہے، اس مجلس میں مظلوم حسین کو ان کی مظلومہ ماں کا پرسہ دیں۔ اماں پہچانی نہیں جا رہی ہیں، اتنے مزمحل ہو گئی، کہا بہت دیر تک کھڑی رہی دربار میں، مجھ سے کسی نے بیٹھنے کو نہیں کہا۔ لیکن زینب سب پوچھے دربار کے بارے میں، بیٹی تم مت پوچھو، جانتی ہو بیٹی آج میں دربار میں گئی تو میرا شوہر میرے ساتھ تھا، میرے بچے میرے ساتھ تھے، کنیزوں نے حلقہ بنا لیا تھا۔ اے زینب جب تم دربار میں جاؤ گی ہاتھوں سے گردن بندھے ہوں گے، بھائیوں کے کٹے ہوئے سر ہوں گے، بچوں کے کٹے ہوئے۔ جزاک اللہ خیرن جزا۔ گھر کہاں جلا بی بی کا؟ مدینے میں۔ کون سا مدینہ؟ جہاں رسالت کے پروانے رہتے تھے، جہاں مسلمان رہتے تھے، جو حرم پیغمبر ہے، اس مدینے میں بی بی کا گھر جلایا گیا۔ یہ امت کس منہ سے روزے محشر جائے گی پیغمبر کے سامنے جب پیغمبر پوچھیں گے کیا قصور تھا میری بیٹی کا جو گھر جلا دیا؟ جب دروازہ جل رہا تھا نا تو مدینے کی عورتوں نے آپس میں کہنا شروع کیا، لگ رہا ہے بیٹی نے باپ کا سوگ بڑھا دیا ہے، آج سیدہ اپنے بچوں کے لیے کھانا پکا رہی ہیں، آج گھر سے دھواں اٹھ رہا۔ لیکن جب باہر نکلے اہل مدینہ تو کچھ پک نہیں رہا تھا، بی بی کا دروازہ جل رہا تھا، گھر سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ اب ظلم دیکھیں، بی بی کو کوڑا مارا گیا، تلوار کے قبضے سے پہلو پہ وار کیا گیا اور جلتا ہوا دروازہ بی بی کے اوپر گرا۔ فضائے مدینہ میں آواز گونجی، فضا میرا محسن مر گیا۔ شہزادی بے ہوش ہو گئی۔ 2-4 دقیقے اور سنیے، باب مصائب میں شب شہادت ہے تو سنیے 2-4 دقیقے اور سن لیجئے باب مصائب میں۔ جب ہوش آیا تو کہا علی کہاں ہیں؟ کہا گرفتار کر کے لے گئے۔ اپنے مرے ہوئے بچے کو نہیں دیکھا، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو سنبھالا، سر پہ چادر ڈالی، جلے ہوئے گھر سے باہر نکلی، مسجد کے قریب آئیں۔ دردناک منظر یہ ہے، علی کے گلے میں رسی کا پھندا ہے، ایک ملعون ہاتھ میں تلوار لیے ہے، مطالبہ بیعت ہو رہا ہے۔ علی بیعت کرو نہیں سرکار دیں گے۔ یہ دردناک منظر کو دیکھا، کہا ابوالحسن کو چھوڑ دو نہیں تو میں سر کے بال پریشان کر دوں گی۔ ظالموں نے منظر دیکھا کہ مسجد کی دیواریں بلند ہونے لگی۔ جیسے سلمان نے اس منظر کو دیکھا دوڑ کر شہزادی کے پاس آئے، کہا شہزادی، اے شہزادی جملہ واپس لے لیجئے ورنہ قیامت آ جائے گی۔ کہا سلمان میرا محسن مر گیا، میں نے برداشت کر لیا، میرا گھر جل گیا، میں نے برداشت کر لیا۔ اے سلمان میری پسلیاں ٹوٹ گئی، میں نے برداشت کر لیا۔ اے سلمان لیکن کوئی علی کو ستائے یہ مجھ سے برداشت نہ۔ ظالموں نے قیامت کے آثار دیکھ لیے، علی کو چھوڑ دیا۔ بی بی آگے بڑھی، گلے سے رسی کا پھندا کھولا، ایک ہاتھ سے مضبوطی سے علی کا بازو پکڑا، کہا علی گھر چلو بچے انتظار کر رہے ہیں، جب سے تمہیں گرفتار کر کے لایا ہے میرا حسین رو رہا ہے، حسن تڑپ رہے ہیں،
بیٹیاں بھی لگ رہی ہیں. علی میں بچوں سے وعدہ کر کے آئی ہوں, جا تو رہی ہوں, تمہارے بابا کو سلامت گھر لاؤں گی. علی گھر چلو. اور علی سنو, اپنے کو تنہا نہ سمجھنا, ابھی میں زندہ ہوں. اے رونے والو, روتے روتے بی بی سے کہہ دیجئے, اے بی بی آپ کا محسن مر گیا, آپ کی پسلیاں ٹوٹ گئیں, آپ کا گھر جل گیا, آپ ظالموں سے اپنے شوہر کو بچا لائیں. ہائے وہ بہن کیا کرے جو 70 قدم کے فاصلے پر کھڑی ہے, بھائی کے گلے پہ خنجر. جزاک اللہ خیرن جزا. آخری جملے باب مصائب کے یہ ہے, اور یہ روایت میں یہی پڑھتا ہوں, اسی مجلس میں پڑھتا ہوں, ہر سال یہ روایت پڑھتا ہوں. سن لیجئے, یہ تو شب شہادت ہے. جب سیدہ کی شہادت ہوئی, اسما سے کہا تھا, دیکھو اسما میں حجرے میں جا رہی ہوں, جب تک تسبیح کی آواز آئے تو سمجھ لینا میں زندہ ہوں, جب تسبیح کی آواز بند ہو جائے سمجھ لینا میں دنیا میں نہ رہی. لیکن میرے بچے آتے ہوں گے, انہیں پہلے کھانا کھلا دینا, پھر میرے مرنے کی خبر دینا. حجرے میں گئیں, شہزادی کی شہادت ہوئی. اسما رو رہی تھی کہ 2 کمسن شہزادے آ گئے, گھر میں دیکھ رہے ہیں. کہا اسما اماں نظر نہیں آ رہی ہیں. اسما نے دسترخوان لگایا, کھانا رکھا. ایک مرتبہ بچوں نے سر اٹھایا, کہا اسما تم کیا سمجھتی ہو کہ مجھے پتا نہیں؟ اسما کیا تم سمجھتی ہو کہ مجھے پتا نہیں؟ ارے ہم تو نانا کے روزے پر تھے. ایک مرتبہ نانا کی لہر لرزنے لگی, لہر سے آواز آئی, میری بیٹی کے یتیموں, نانا تم پہ خوبان. آپ سلامت رہے, آپ سلامت رہے. اللہ آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے, اللہ آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے. بزرگوں کا سایہ سروں پہ برقرار رہے, نوجوان سلامت رہے. ہاں آئے حسین, آئے حسن, آئے. علی کو خبر ہوئی, سر سے امامہ اتارا. اے سیدہ, تم ہی تو تنہائی کی ساتھی تھی, دکھ درد علی تم سے بیان کر لیا کرتے تھے. اے سیدہ چھوڑ کر چلی گئیں. اے رونے والوں, آخری جملے باب مصائب کے یہ ہیں کہ علی دروازے بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی پرسے کو نہیں آیا. بس یہ روایت میں ہر سال اسی مجلس میں پڑھتا ہوں. علی بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی پرسے کو نہیں آیا. آدھی رات گزر گئی. بلایا, شہزادوں کو بلایا, بیٹا حسن, بیٹا حسین, جاؤ چلے جاؤ, اور چچا سلمان کو بلا لاؤ. کمسن شہزادے, مدینے کی اندھیری گلیاں. سلمان کے گھر پہنچے. سلمان قرآن پڑھ رہے تھے, دق الباب کیا. سلمان نے قرآن بند کر کے پوچھا, کون ہے دروازے پر؟ جواب جو آیا دل کو تڑپا گیا, چچا سلمان, ہم فاطمہ کے یتیم آئے ہیں. کہاں سے الفاظ لاؤں کہ درد کی ترجمانی کر سکو. دروازہ کھولا, شہزادوں کیا کہہ رہے ہو؟ اماں مر گئی, بابا نے بلایا ہے. امامہ اتارا, برہنہ پیر, برہنہ سر. آخری جملہ باب مصائب کا یہ ہے. سلمان چلے, علی دروازے بیٹھے تھے, کوئی پرسے کو نہ آیا تھا. جیسے ہی سلمان کو دیکھا, ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا. علی کھڑے ہوئے, دوڑ کے گئے, سلمان سے لپٹ گئے. اے سلمان, جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں بلایا ہے؟ ارے جب میری شادی فاطمہ سے ہوئی تھی تو ناقے کی مہار پکڑ کے فاطمہ کو گھر تک لائے گئے. اے سلمان, سیدہ کو قبر تک پہنچا دو, دختر پیغمبر نہ رہی. سلمان ہم اکیلے رہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. منقلب ينقلبون.